آپ نے سن رکھا ہے، دسیوں سینکڑوں مرتبہ سنا ہوگا ممبروں سے، خاص طور سے میرے بزرگوں نے، کہ شب عاشور جناب سید الشہداء نے فرمایا چراغ گل کر دو، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ کس سے فرمایا؟ حضرت عباس علیہ السلام سے، مولا عباس سے، حضرت غازی عباس علیہ السلام سے فرمایا سید الشہداء نے، اے عباس چراغ گل کر دیں، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ دیکھیں مولا بھی جانتے ہیں کوئی نہیں جائے گا، اپنے علم امامت سے جانتے ہیں کہ لوگ جائیں گے نہیں، جانتے ہیں جائیں گے نہیں، جو جانا چاہتا ہے پہلے اعلان کیا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، دوسری دفعہ کیا، پھر یہاں تک کہ کہا کہ عباس چراغ گل کر دیں تاکہ کوئی شرم محسوس نہ کرے، حیا محسوس نہ کرے۔ کس سے فرمایا؟ حضرت عباس سے، کسی اور سے نہیں کہا۔ انسان کو جس پہ پورا یقین ہوتا ہے نا کہ سب چلے جائیں یہ میرے ساتھ کھڑا رہے گا، پتہ نہیں پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں، انسان یہ بات اس سے کہتا چراغ گل کر دو۔ بھئی کیا جناب عباس سے نہیں فرما رہے تھے کہ عباس جو جانا چاہتا چلا جائے؟ نہیں، آپ بھی جانا چاہتے ہیں، جانتے ہیں جب میں کہوں گا نا کوئی نہیں جائے گا، جو بالکل ہی نہیں جائے گا، جو وفا کا سب سے بڑا علم بردار ہے وہ میرا بھائی عباس ہے۔ تو آپ نے کسی سے نہیں کہا یعنی جناب عباس سے کہا عباس چراغ گل کر دیں، فرمایا کہ آپ چراغ گل کر دیں، کسی اور سے نہیں، یہ سب چلے جائیں۔ اور یہاں تک روایات میں جب آپ نے فرمایا نا حل من ناصر ینصرنا، تو بعض بزرگ علماء فرماتے ہیں کہ جناب عباس کا لاشا تڑپ رہا تھا کہ مولا حسین مدد کے لیے بلا رہے ہیں، لاشا تک تڑپ رہا تھا، یعنی وہاں پہ بھی لرز رہے ہیں، میں اس حالت میں میرے اپنے مولا کی مدد کے لیے آؤں، اتنی غربت کہ میرے مولا کا ہے کوئی جو ہماری نصرت کے لیے آئے، حل من ناصر ینصرنا۔ بس جہاں جگہ مل جائے، میں دیکھ رہا ہوں کہ جگہ نہیں ہے، چلیے گا میرے ساتھ۔ بانی مجلس نے درخواست کی کہ اگر ہو سکے تو سید الشہداء کی رخصتی کے مسائل پڑھیے، کوئی بھی رونے میں بخل نہ کرے۔ مولا حسین کی 3 رخصتیاں ہیں۔ پہلی رخصتی جناب سید سجاد سے ہے۔ پہلے اس خیمے میں آئے جہاں جناب سید سجاد ایک خیمے پہ ایک چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے۔ آنے کے بعد اسرار امامت سونپ پہ دایاں بازو تھاما، کہا اے سجاد جب آپ مدینے جائیے گا تو میرے شیعوں سے میری کچھ وصیتیں بیان کر دیجیے گا۔ بابا جان کیا وصیت ہے؟ کہ شیعتی مہما شربتم ماء عذب فاذکرونی، اے میرے شیعوں جب بھی ٹھنڈا پانی پینا مجھ غریب کی پیاس کو ضرور یاد کرنا۔ دوسرا جملہ جہاں پہ مولا نے اپنے شیعوں کو یاد کیا ہے نا، جانتے ہیں کون سا مقام ہے؟ کہ یا لیتکم فی یوم عاشورہ جمیعا تنظرون، اے کاش میرے شیعوں آپ کربلا میں ہوتے اور دیکھتے میں اپنے بچے کے لیے کیسے پانی مانگ رہا تھا، کیف استسقی لطفل فابوا ان یرحمونی، لیکن کسی نے مجھ پہ رحم نہیں کھایا، میرے بچے کو ایسا تیر مارا، اجرکم اللہ۔ بس بھئی کوئی رونے میں بخل نہ کرے، آخری ایام ہیں، آپ بھی 2 مہینے مسلسل روتے روتے تھک گئے ہوں گے۔ یہ مسلسل رونا بڑا مشکل کام ہے، آنسو خشک ہو جاتے ہیں، سینے میں درد ہونے لگتا ہے، کمر ٹوٹنے لگتی ہے۔ یہ مسلسل رونا سید سجاد کا کام ہے، یہ مسلسل رونا جناب زینب کبریٰ کا کام ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا جناب سید سجاد سے ملے، جب مل رہے تھے تو پہلا جملہ مولا سجاد نے سوال کیا، این عمی العباس، بابا جان یہ کیا حالت بنا رکھی، میرے چچا عباس کہاں؟ تو ایک مرتبہ جناب سید الشہداء علیہ السلام نے فرمایا قد قتل، آپ کے چچا مارے گئے۔ کہ این اخی علی الاکبر، میرا بھائی علی اکبر کہاں؟ تو آپ نے فرمایا سجاد کب تک پوچھتے رہیں گے، کب تک بتاتا رہوں گا؟ اے سجاد مردوں میں یا آپ باقی ہیں یا کچھ دیر کا مہمان میں باقی، اب اور کوئی نہیں رہا۔ بس ایک مرتبہ جناب سید الشہداء جناب سید سجاد کے خیمے سے جناب زینب کبریٰ کے خیمے میں آئے۔ جب جناب زینب کبریٰ کے خیمے میں آئے نا تو ایک مرتبہ بہن سے مل کے مولا کے آنسو بہنے لگے۔ غیرت مند امام ہے نا، جانتے ہیں میری بہنوں پہ کتنے مصائب آنے والے ہیں۔ اور پھر ایک مرتبہ دیکھنے کے بعد کہا بہن آپ کو قیدی بنایا جائے گا۔ پھر ایک مرتبہ کہا زینب میں سجاد کو آپ کو سونپ کے جا رہا، میں سکینہ کو آپ کو سونپ کے جا رہا، میں ام کلثوم کو، ایک ایک کا نام لے کے کہا میں نے سب کو آپ کو سونپا۔ عزیزان گرامی جب ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نکلے نا خیمے سے باہر، ابھی باہر نہیں آئے تھے، چند قدم آگے بڑھے تھے، جناب زینب کبریٰ نے آواز دی مہلن مہلن یا اخی، بھیا آہستہ آہستہ بھی باہر نہ جائیے گا۔ بی بی بہت تیزی سے آگے بڑھیں، روتی ہوئی آگے آئیں۔
فرمانے لگیں کہ بھیا مجھے اماں کی وصیت یاد آ گئی. مولا نے کہا میری ماں نے کیا وصیت کی تھی؟ کہ بھیا ذرا اگر گریبان کھولیے. مولا نے گریبان کھولا، بی بی نے قدموں کو اٹھایا، گلے کے بوسے دینا شروع کیا. جیسے ہی گلے کو چوما، مولا نے کہا اماں نے کیا کہا تھا؟ کہ اماں نے فرمایا تھا اے زینب جب حسین آخری مرتبہ ودا کے لیے آئے تو میری طرف سے گلے کا بوسہ دے دینا. ایک مرتبہ مولا نے بھی کہا بہن ذرا اپنی کلائیوں سے چادر ہٹائیے گا. کہا اے بہن زینب اپنی کلائیوں سے چادر ہٹائیے. بی بی نے جیسی چادر ہٹائی، مولا نے کلائیوں کو چومنا شروع کیا. کہا بھیا یہ آپ کلائیوں کو کیوں چوم رہے ہیں؟ کہ مجھے بابا کی وصیت یاد آ گئی. بابا نے فرمایا تھا حسین جب آخری مرتبہ زینب سے ودا کرنا تو میری طرف سے کلائیوں کے بوسے دے دینا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ایک مرتبہ جناب سید الشہداء بہن سے مل کر کے خیمے سے باہر آئے. جیسے ہی خیمے سے باہر آئے تو نظر یمیناً و نظر شمالا. شیخ جعفر شوشتری نے اپنے مقتل میں لکھا ہے، فرماتے پہلے دائیں طرف دیکھا، پھر بائیں طرف دیکھا، پھر بڑی حسرت سے آواز دی یا عباس، او عباس، او علی اکبر، او قاسم، او حبیب. 4 نام لیے مولا. میں نے آپ سب کو گھوڑوں پہ سوار کرایا تھا، ذرا آ کے دیکھیے مجھے سوار کرانے والا کوئی نہیں. روایت کے الفاظ ہیں ایک بی بی برقع پوش خیمے سے باہر آ گئے اور فرمانے لگی بھیا میری زندگی میں غربت کا نعرہ بلند نہ کیجیے گا، ابھی زینب زندہ ہے، میں آپ کو ذوالجناح پہ سوار کراؤں. بہن نے بازو پکڑا. مجھے نہیں معلوم نکاحت تھی یا طلب تھی مولا کو. مظلومیت میں آدمی چاہتا کہ کوئی میرا سہارا بنے. ایک مرتبہ بہن نے بازو تھاما، جناب سید الشہداء کو ذوالجناح پہ سوار کرا دیا. بس بھئی میری درخواست ہے سب میری طرف دیکھیں گے، 5 سے 10 منٹ کی زحمت دوں گا. ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نے لجام فرس میں ہاتھ ڈالا. عربی میں لجام کہتے ہیں، آپ اردو میں لگام. جیسے ہی ذوالجناح کی لگام میں ہاتھ ڈالا نا تو مولا نے ایڑ لگا کہ ذوالجناح آگے بڑھ. جناب سید الشہداء کی کئی سواریاں تھیں کربلا میں. ایک رسول خدا سے میراث میں ملی تھی نام مرتجز. ایک مرتبہ آپ نے اپنی سواری کو ایڑ لگائی. جب دوسری مرتبہ ایڑ لگائی نا کہا ذوالجناح کیا تو نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا؟ میرے اصحاب مارے گئے، میرے بھائی مارے گئے، میرے بیٹے مارے گئے. ذوالجناح کیا بات ہے، کیوں نہیں آگے بڑھتا؟ بے زبان جانور تھا، سر جھکا دیا. سید الشہداء نے دیکھا کہ ایک بچی ذوالجناح کے قدموں سے لپٹے ہوئے، ایک چھوٹی سی بی بی ہے. مولا اپنے ذوالجناح کی پشت سے اترے، بچی کو سینے سے لگایا، بہت چوما، پیار کیا. سوال کیا بیٹی سکینہ کیا بات ہے، آپ خیمے سے باہر کیوں آئیں؟ کہا بابا جان آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹی آپ کو پیاس لگی ہے، میں پانی لینے جا رہا ہوں. تو بعض علماء نے یہاں پہ جملہ فرمایا کہ بابا جب سے چچا عباس گئے ہیں نا میری پیاس بجھ گئی ہے، بابا اب مجھے پیاس نہیں ہے. بابا جو جاتا ہے نا وہ واپس نہیں آتا. بابا مت جائیے، بابا مت جائیے. ایک مرتبہ مولا نے بیٹی کو پیار کر کے جملہ فرمایا، کہا بیٹی میں نے طفلی میں اپنے نانا سے وعدہ کیا تھا، بچپنے میں وعدہ کیا تھا میں جان قربان کروں گا دین کو بچانے کے لیے. بیٹی آج دین پہ حرف آ رہا. کہا ٹھیک ہے بابا. جب آپ مجھے سینے پہ سلاتے تھے نا تو بابا آپ ہمیشہ فرماتے تھے اسلام میں بیٹوں کا بھی حصہ ہے، بیٹیوں کا بھی حصہ ہے. بابا جان فرمائیے میرے حصے میں کیا آیا؟ تو بعض علماء فرماتے ہیں جناب سید الشہداء نے کچھ خاک کربلا اٹھائی، جناب سکینہ کے سر میں ڈال دی. بی بی نے رو کے کہا بابا یہ کیا کیا آپ نے؟ کہا بیٹی آپ کے حصے میں اسیری آئی، آپ کے حصے میں شام کی قید آئی، آپ کے حصے میں یتیمی آئی. میں کہوں گا مولا سب کچھ کھل کے بتا دیجئے. بی بی آپ کے حصے میں شمر کے تماچے آئے. آج روکو مل اللہ، روکے میرے بچے، نہیں میرا بچہ بس وہ باپ برداشت نہیں کر پا رہا ہے. میں دیکھ رہا ہوں اس سے آگے نہیں پڑھنا چاہتا. 2 سے 4 منٹ کی زحمت
کئی برس پہلے میں کربلا میں خیمہ گاہ کے باہر مصائب پڑھ رہا تھا، تو وہاں میں نے دیکھا کہ اور عالم دین ہیں، انہوں نے جملہ پڑھا، کہا اسی مقام پہ خیموں کے باہر ایک مرتبہ جناب سکینہ نے کہا بابا مجھے آخری مرتبہ سینے پہ سلا لیجئے۔ سید الشہداء خاک کربلا پہ لیٹ گئے، بچی کو سینے سے لگایا اور پیار کر کے فرمانے لگے بی بی میرے بعد مجھ پہ سب سے زیادہ رونے کا حق آپ کو ہے، کیونکہ میرے بعد سب سے زیادہ ظلم آپ پہ ہوگا۔ بڑا عجیب و غریب جملہ ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس میں 2 سے 4 منٹ کی زحمت، اس سے زیادہ نہیں آگے جاؤں، برداشت کر پائیں گے؟ چلیں گے میرے ساتھ؟ جانتے ہیں رخصتی کے مصائب وہ مصائب ہیں جو جناب سیدہ فرماتی ہیں مجھے میرے بیٹے حسین کے میری بیٹی زینب سے رخصتی کے مصائب سناؤ۔ کیوں رخصتی کے مصائب سناؤ؟ یہ وہ مصائب ہیں جن پہ عرش ہلتا۔ بڑے بڑے علماء کہتے ہیں ہمارے مرنے پہ، بڑے بڑے مراجوں نے وصیت کی، جب ہم مر جائیں نا تو ہمارے قبر پہ، ہمارے جنازے پہ مولا حسین کی رخصتی کے مصائب پڑھنا۔ یہ وہ مصائب ہیں جن میں جناب سیدہ ضرور تشریف لاتی ہیں۔ مجھے آج پتہ نہیں مردوں میں کوئی آیا ہو نہ آیا ہو، لیکن بیویوں میں کوئی بی بی ضرور آئی ہوں گی۔ بس بھئی آج جناب سید الشہداء کی رخصتی کے مصائب تھے۔ میں آخری جملہ پڑھ کے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آج اگر کوئی کربلا جائے نا تو میں درخواست کروں گا شام ضرور جائے۔ شام میں ایک قبر زندان میں ہے، وہ قبر ایک بچی کی قبر ہے۔ اس بی بی کو سب سے زیادہ شوق تھا مدینے جانے کا، لیکن اس بی بی کی قبر شام کے زندان میں ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون